بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العلی المتعال المنزہ عن الشرکاء والامثال والصلاة والسلام على حبیبه المصطفى الهادی من الضلال وعلى آلہ واصحابہ بالغدو والآصال. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 17ویں سالانہ فام دین کورس میں آج اللہ کے فضل اور توفیق سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت تیرے سامنے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ایمان بالغیب کی شان بیان کی ہے
ہدایت والے لوگ اور فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو پوشیدہ چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، دیکھے بغیر جن چیزوں پر ایمان مطلوب ہے ان میں سے ایک جنت ہے۔ جیم اور دو نون جس لفظ میں اکٹھے آتے ہیں اس میں پوشیدگی کا معنی اور چھپے ہوئے ہونے کا وصف ضرور پایا جاتا۔ اسی لغوی اصول کے مطابق رب ذوالجلال کی طرف سے محشر میں جو اللہ کے عظیم بندوں کو انعام ملے گا اور جو کروڑہا اقسام و اوصاف جس کے ہوں گے، رب ذوالجلال نے اس کو جنت سے تعبیر کیا ہے۔ یقیناً ہر مومن جنت پر ایمان بھی رکھتا ہے اور جنت کی تڑپ بھی اس کی طبیعت میں موجود ہوتی ہے۔ لفظ جنت اس کے نزدیک حسین ترین استعارہ ہے جس سے وہ اپنی چاہتوں کی آخری حیثیت کو اور حسن و جمال کے آخری انداز کو بیان کرتا۔ مومن اس پر یقین بھی رکھتا ہے اور جنت کے حصول کے لیے کوشاں بھی رہتا ہے، چونکہ قرآن مجید برہان رشید میں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جنت کا تعارف کروایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں جنت کا مزید شوق پیدا ہو اور وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے لفظوں کے ذریعے سے انسان اس کو اپنے سامنے سمجھے اور اس کے بارے میں اس کے اندر معرفت موجود ہو۔ اس بنیاد پر آج ہم نے بھی فہم دین کورس میں اپنی گفتگو کا موضوع اسی امر کو بنایا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ کسی ایک نشست میں اس کا مکمل بیان ممکن نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آج کی گفتگو اس موضوع کی تمہیدی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ آئندہ مختلف کورسز کے موضوعات کے دوران اس گفتگو کو اور اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جنت کی محبت اور جنت کا شوق، اس میں ہمارے پیش نظر یہ معاملہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کا دیدار جنت میں ہے اور رب ذوالجلال کی پسندیدہ جگہ جنت ہے۔ اس بنیاد پر ہمیں جنت کا سب سے زیادہ اور اولین شوق ہے، ورنہ جس وقت تڑپ اور طلب کے لحاظ میرٹ بنتا ہے تو اہل حق رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، اور ان کے نزدیک اگرچہ جنت کی طلب روا بھی ہے، مستحسن بھی ہے، لیکن جنت سے کہیں آگے درجہ رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کا ہے۔ اس بات سے جنت سے بھی آگے کی سوچ رکھ کے اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تاکہ انسان کی محبتوں میں جو اصل سیرابی ہے وہ خالق کائنات جل جلالہ کے دیدار کی وجہ سے ہے اور رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کی وجہ سے ہے۔ جنت کے لحاظ سے ہمارا یہ یقین ہے کہ جنت مخلوق ہے، جنت پیدا کی جا چکی ہے،
اور خالق کائنات جل جلالہ نے جنت میں اس انداز کی گنجائش رکھی ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل جنت جو ہے خالق کائنات جل جلالہ نے پیدا کی، اور اس کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات کے اندر ذکر موجود۔ چونکہ ایک گمراہ سوچ جنت کے لحاظ سے یہ ہے تو کہتے ہیں جنت ابھی مخلوق نہیں ہے اور بعد میں پیدا ہوگی، اور کچھ لوگوں کے نزدیک بعد میں بھی جنت محض ایک کیفیت کا نام، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے اندر انسان داخل ہو سکے اور جا سکے۔ یہ دونوں طرح کی سوچیں من گھڑت اور گمراہ سوچیں ہیں۔ جنت مخلوق ہے، اور اس کے لحاظ سے جو مختلف احادیث میں ذکر آتا ہے، جس کو کچھ لوگ اپنی دلیل تصور کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کی وفات پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دو، یا مختلف نیکیوں پر ایسا تذکرہ آتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دو، جنت میں محل بنا دو۔ اس کو کچھ لوگوں نے دلیل بنایا کہ اگر پہلے بنی ہوئی ہوتی تو پھر اللہ حکم کیوں دیتا ہے کہ ایسا کرو؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مطلقاً جنت مخلوق ہے، اس کے درجات پیدا کیے اللہ نے اس میں مختلف نعمتوں کو پیدا کیا، لیکن اس کے ساتھ اس میں یہ گنجائش ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اس میں مزید اضافہ کر دیتا، اور مختلف لوگوں کے لیے درجات کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ اپنے انعامات میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا کہ جنت پیدا کی جائے گی، جنت پیدا ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا فضل ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے، اس واسطے اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت میں مزید اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا اس آیت سے استدلال ہے کل شیء ہالک الا وجہ، کہ حشر بپا ہوگا تو ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، تو پھر جب ہر چیز ہلاک ہو جائے گی تو ان کے بقول جنت بھی ہلاک ہو جائے گی۔ تو اگر جنت پہلے مخلوق ہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ اس نے پھر ہلاک ہونا اور پھر نئے سرے سے رب نے اس کو بنانا؟ تو ان کے اس وام کا بھی ازالہ اس میں موجود ہے کہ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو رب ذوالجلال نے فنا کے لیے پیدا کیا، اور جنت کو اللہ نے بقا کے لیے پیدا کیا۔ اس واسطے جنت مخلوق ہے، جنت کی نعمتیں مخلوق ہیں، جنت کے حور و غلمان مخلوق ہیں، اور جو حشر بپا ہوگا تو وہ اس کے علاوہ چیزوں کے لحاظ سے ہوگا۔ رب ذوالجلال نے جو جنت پیدا کر رکھی ہے یہ ہلاک نہیں ہوگی، یہ فنا نہیں ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جس چیز کو فنا کے لیے پیدا کیا وہ ہلاک ہو جائے گی، اور اس کی تخلیق ہی خالق کائنات جل جلالہ نے بقا کے لیے فرمائی ہے۔ اس واسطے قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جلدی کرو تم جنت کی طرف۔ کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی میں سارے آسمان بھی سما جاتے ہیں، ساری زمینیں بھی سما جاتی ہیں، اتنی بڑی جنت کے لیے تم جلدی کرو۔ اعدت للمتقین، اللہ فرماتا ہے اس کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اعدت کا جو لفظ ہے یہ ماضی میں جنت کی تخلیق پر دلالت کر رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی درجنوں آیات ہیں جو جنت کے مخلوق ہونے پر کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہوا ہے اس پر قرآنی آیات جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث جس میں یہ تذکرہ ملتا ہے وہ سینکڑوں تک ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کے رات کے جن مشاہدوں کا ذکر کیا اس ہر منظر میں اس چیز کو پیش نظر رکھ کے بات کی گئی
کہ جنت پیدا ہے، جنت موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کا مشاہدہ کیا اور جنت کے مختلف امور کو دیکھا، اور جنت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ متعدد امور اس انداز میں موجود ہیں۔ اس واسطے ہم اہل سنت و جماعت کا اس بات پر یقین ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جنت کو پیدا کر رکھا ہے، اور اس کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، وہ جنت کو سجاتے رہتے ہیں، اور چونکہ اللہ کا فضل عام ہے، اس کی رحمتوں کی برسات ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اس واسطے جنت کے اندر اضافہ، اس کے علاقوں کے اندر مزید حسن و جمال اور اس کی نعمتوں کے اندر کثرت رب ذوالجلال کے کرم اور اس کی رحمت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جنت کی مختلف اقسام کو آیات قرآن کے اندر بیان کیا گیا، اور جدا جدا نام جنت کے بیان کیے گئے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 28 کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے جنت کی ایک قسم کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ کس چیز کی بشارت؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو جنت کی ایک قسم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر جنت کے اس نام کے ساتھ جنت کی اس قسم کو بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جنت کی قسم ہے جنت عدن۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ توبہ کی اندر آیت نمبر 72 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ مکان بسنے کے باغوں میں۔ تو جنت عدن اس جنت کو کہا جاتا ہے جو رہائشی جنت ہے، جنت کا رہائشی علاقہ ہے، چونکہ جنت کے مختلف حصے ہیں، جنت میں بازار بھی ہیں، جنت میں باغات بھی ہیں، جنت میں رہائش کے محلات بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جو رہائش کی جنت ہے اس کو جنت عدن کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جنت کی ایک قسم کو جنت نعیم بھی کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 65، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگار بن جائیں تو پھر ہم ان سے ان کی غلطیوں کو جھاڑ دیں گے، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اور ہم ضرور ان کو داخل کریں گے۔ کہاں؟ جنت نعیم میں، نعمتوں والی جنت کے اندر، جہاں پر چین کے باغات ہیں، اس جگہ ان کو داخل کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں ضمناً یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اہل کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھیں، اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی اس کے بعد اہل کتاب پر لازم ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھے تو پھر ان کو مومن کہا جائے گا، ورنہ وہ کافر قرار پائیں گے۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں اور پھر واتقوا پرہیزگار بنے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو پھر ہم ان سے ان کے گناہوں کو مٹائیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر دھتکارے ہوئے ہیں، راندے ہوئے ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، جہنمی ہیں اور کفار ہیں۔ ان کے لیے جو عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد ہیں صرف اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں، تو پھر ان کو اہل ایمان کہا جائے گا، اور ان کے لیے پھر رب ذوالجلال نے دیگر اہل ایمان کی طرح جنت نعیم کا بیان کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جنت کا چوتھا نام جنت الفردوس ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان سورہ کہف کے اندر موجود ہے،
خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان آیت نمبر 157 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ 107 آیت کے اندر فرمایا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے لیے، ان کے لیے رب ذوالجلال نے ایسے باغات فردوس کے مہمانی کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے 5ویں نمبر پر جنت کا جو نام اور قسم بیان کی وہ جنت خلد ہے۔ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 15 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ جو لوگ اپنے سامنے دنیا کی عارضی سہولتیں رکھے ہوئے ہیں یا اس طرح کے امور کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے یا جنت خلد اچھی ہے؟ التی، وہ جنت خلد جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال پرہیزگاروں کو جنت خلد عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے چھٹا نام اور قسم جو جنت کی بیان کی وہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 19 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، فلہم جنت المأویٰ، ان کے لیے جنت مأویٰ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے لیے ایسی مہمانداری رکھی ہے نزلا بما كانوا يعملون، جو ان کے اعمال کے لحاظ سے رب ذوالجلال کی طرف سے انعام ہے۔ اس مقام پر جنت المأویٰ سے بسنے کے جو باغات ان سے خالق کائنات جل جلالہ نے جنت کی ایک قسم کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں جو جنت کا تذکرہ ہے اس کی ایک سمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جس سے جنت کی اقسام اور جنت کے اسماء کا اظہار ہوتا ہے۔ جنت کا سب سے اولین حصہ جس کو اللہ کے فضل سے ہم دیکھیں گے وہ جنت کے دروازے۔ اس واسطے جنت کے ابتدائی تعارف کے بعد جنت کے دروازوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف مسلم شریف میں موجود ہے۔ دوسرے مقام پر بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث شریف بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من انفق زوجین فی شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، کہ جو شخص بھی کسی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، کسی چیز کا جوڑا، مثلا کسی کو 2 کپڑے لے کر دے دیے، کسی فقیر کو 2 روٹیاں کھلا دی، 2 کھجوریں دے دی، اس طرح من انفق زوجین، 2 چیزیں، ایک جوڑا جس نے رب ذوالجلال کے لیے اللہ کے نام پر کسی کو دیا، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آؤ اور اس جگہ سے داخل ہو کے جنت الفردوس کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے رہو۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا ذکر اسماء کے ساتھ کیا، لیکن یہاں پر جنت کے 4 دروازوں کا ذکر اس حدیث شریف کے اندر بائی نیم موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہوگا تو اس کو باب الصلاۃ سے جنت جانے کی دعوت مل رہی ہوگی،
یعنی باب الصلاۃ میں جو فرشتے موجود ہوں گے وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور میدان معاشر میں اس کے چلنے کی جو سمت ہوگی تو وہ یوں ہوگی کہ باب الصلاۃ کی سیدھ میں وہ چل رہا ہوگا، اور اس کے استقبال کے لیے باب الصلاۃ پر فرشتے موجود ہوں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے روزے نہیں رکھتا، نماز تو پڑھتا ہے اور حج نہیں اس نے فرض کیا، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فرض عبادتیں ہیں وہ ساری کرتا ہے اور دیگر عبادات کے مستحبات پر بھی پابند ہے، لیکن نماز سے بہت زیادہ لگن ہے باقی عبادات کے مقابلے میں۔ اس بنیاد پر ایسے شخص کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی اور باب الصلاۃ اس کے قدموں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، کہ جو مجاہد زیادہ ہوگا اور اس کی دلچسپی جہاد کے ساتھ زیادہ ہوگی، اگرچہ وہ سارے دوسرے کام بھی کرتا، کیونکہ جنتی اس لیے ہی ہے کہ وہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکات بھی دیتا ہے، لیکن دلچسپی جہاد کے ساتھ زیادہ ہے، تو اس کو باب جہاد سے آواز آ رہی ہوگی کہ آؤ تمہارا جنت کی انتظار کر رہی ہے۔ ومن کان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب صدقہ سے آواز دی جائے گی۔ اہل صدقہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ زکات بھی دیتا ہے جو فرض ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرتا ہے، جبکہ دیگر فرائض کی بھی ادائیگی کرنے والا اس شخص کو باب صدقہ سے آواز دی جائے گی۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو اہل صیام میں سے ہوگا اس کو باب ریان سے آواز دی جا رہی ہوگی۔ باب ریان وہ دروازہ جس سے پرہیزگار گزریں گے، یعنی روزے دار۔ ریان کا لغوی معنی ہے سیراب کرنے والا دروازہ، تو چونکہ روزے میں پیاس انسان نے دنیا میں برداشت کی ہے، اس مناسبت پر جو روزے کے لیے خصوصی دروازہ جنت کا بنایا گیا ہے اس دروازے کو ریان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے عطا فرمایا۔ تو یہاں پر اس حدیث شریف کے اندر مختلف نام ذکر ہوئے، تعداد تو 8 بیان کی گئی لیکن نام 4 بیان کیے گئے۔ 4 جدا جدا عبادتوں کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام ان دروازوں کے بیان کیے ہیں، اور یاد رکھنا یہ اوصاف ہیں جس کی بنیاد پر اس کا کسی ایک عبادت کے لحاظ سے جو زیادہ لگاؤ وہ بیان ہوتا ہے، ورنہ جو لفظ بولے جا رہے ہیں کہ جو اہل صلاۃ ہو، جو اہل صدقہ ہو، جو اہل جہاد ہو، تو یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ یہ جدا جدا فرقے۔ تو اس بنیاد پر یہ جس طرح عمل کے لحاظ سے سپیشلائزیشن کہہ لو یا ایک امتیاز ہے، باقی ساری چیزیں بھی اس میں موجود ہیں، لیکن ایک وصف کے لحاظ سے اس میں لگن زیادہ ہے، تو اسے اہل صلاۃ کہا گیا، اہل صدقہ کہا گیا، اہل جہاد کہا گیا۔ تو یہ کسی فرقے کا نام نہیں، یہ عمل میں اس کی ایک صلاحیت کا نام۔ ایسے ہی علم کے لحاظ سے جس کو تفسیر میں زیادہ دسترس ہے اس کو اہل تفسیر کہا جاتا، جس کو حدیث میں اونچا مقام حاصل ہو اس کو علمی میرٹ کی بنیاد پہ اہل حدیث کہا جاتا، اور جس شخص کو فقہ کے اندر دسترس حاصل ہو اس کو اہل فقہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اہل صلاۃ کسی فرقے کا نام نہیں، ایسی شریعت میں اہل حدیث کسی فرقے کا نام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک علم کے لحاظ سے انسان کی ایک مہارت اور سپیشلائزیشن کا ایک انداز ہے۔ اگر بیان ہو سکتا ہے تو جامعیت کے لحاظ سے لفظ اہل سنت جو ہے وہ مسلک پر دلالت کر سکتا ہے، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ ایک فرقہ اہل صلاۃ ہے، ایک اہل جہاد ہے، اور ایک اہل حدیث ہے، اور ایک اہل قرآن ہے۔ نہیں، یہ سارے عمل اور علم کے لحاظ سے مختلف پہلو ہیں جس میں انسان کو کمال حاصل ہو۔ اب جس نے زندگی اپنی پگھلائی حدیث پڑھنے میں، اس کا حق ہے کہ اسے محدث کہا جائے یا اسے اہل حدیث کہا جائے، کہ وہ اسپیشلسٹ ہے، حدیث اس کو زبانی یاد ہے، اس کو سندیں آتی ہیں، اس کو مہارت حاصل ہے۔ یہ لوگوں نے آج سستا اپنے لیے اعزاز
چن لیا ہے کہ جس بنیاد پر جو سال ہر سال محنت کرنے کے بعد کسی امام کا لقب ہوتا تھا، وہ لقب آج ریڑھی لگانے والوں نے مفت میں اپنے لیے حاصل کر کے پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال جنت کے ناموں کے لحاظ سے 4 نام اس مقام پر موجود ہیں، اور دوسرے مقام پر جنت کا دروازہ 5واں ہے باب التوبہ، اور 6واں دروازہ ہے باب الکاظمین الغیظ۔ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے پینے والوں کے لیے جنت کا ایک مستقل دروازہ بنایا گیا ہے کہ جن کو اس وصف میں کمال حاصل ہے ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ اس دروازے سے گزارا جائے گا کہ موقع تھا کہ غصے کا اظہار کرتا، غصے کو نافذ کرتا، غصہ آ جائے تو نافذ کرنے سے اس میں کئی خرافات اور خرابیاں لازم آتی ہیں، لیکن پی جانے سے جنت کا حقدار انسان بن جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے ایک دروازہ ہی پورا باب الکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ ایسے ہی باب الراضین، رضا والوں کے لیے ایک دروازہ بنایا گیا جو 7واں دروازہ ہے، اور 8واں دروازہ الباب الایمن الذی یدخل منہ من لا حساب علیہ۔ جنت کا ایمن دروازہ، ایمن دروازہ کون سا ہے کہ جس میں سے وہ گزریں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایمن، باب ایمن ہے جنت کا۔ تو اس طرح یہ 8 جو ہیں وہ نام ہیں، لیکن حدیث شریف میں کچھ نام اور بھی ملتے ہیں، تو جس میں باب الفرح ہے، باب الصبر ہے، یا باب الرحمہ ہے، تو وہ پھر انہی میں سے کچھ دروازوں کے دیگر نام ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 13 دروازے ہیں، مگر وہ 13 والا جو فلسفہ ہے اس کے مقابلے میں یہ 8 کا جو نبی علیہ السلام کی زبان سے بیان کردہ عدد ہے، یہ بات راجح ہے۔ اس واسطے جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں۔ جہنم کے دروازوں کی عدد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جنت کے دروازوں کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث میں 8 کی عدد کے ساتھ موجود ہے۔ باقی اگر ذخیرہ حدیث میں نام اکٹھے کیے جائیں تو نام زیادہ بن سکتے ہیں، ان کی 13 تک بھی تعداد ہے، لیکن وہ ایک ہی دروازے کے متعدد نام ہو سکتے ہیں۔ جو دروازے ہیں جنت کے ان کی تعداد 8 ہے۔ اب اس حدیث شریف میں میرے محبوب علیہ السلام نے یہ دروازے بیان کیے اور فرمایا کہ جو اہل صلاۃ سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے آواز آئے گی، جو اہل صیام سے ہوگا اس کو باب الریان سے آواز آئے گی۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال کر لیا، کہنے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، میدان معاشر میں کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہوگی، ہر دروازے پر فرشتے اس کے منتظر ہوں گے، ہر دروازے پر اس کے استقبال کا اہتمام ہوگا، ہر دروازے پر اس کا پروٹوکول مکمل ہوگا، ہر دروازہ اس کے قدموں کا مشتاق ہوگا، تو کیا ایسا کوئی انسان بھی موجود ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہوگی؟ اب جنت کے دروازے کہ ابھی جب میں سائز بیان کروں گا تو پتہ چلے گا کہ پھر کتنا اہتمام ہے اس انسان کے لیے۔ اب میدان معاشر ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسینے میں شرابور ہیں، جنہیں کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے، جن کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، مگر کچھ کتنے عظیم ہیں کہ ہر دروازے میں ان کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہر دروازے سے ان کے لیے صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں سوال کیا کہ کیا کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہو؟ فقال نعم، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، جنت کے دروازوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر دروازہ ہی مشتاق ہوگا، ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، اور ہر دروازے کے لحاظ سے جو نصاب تھا وہ اس انسان نے پہلے نمبر کا پورا کیا ہوا ہے، اس کا میرٹ ایسا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔
اس کو ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہوگی. یہ اجمالی جواب تھا. اور اس کے بعد تطبیقی جواب منطبق کرتے ہوئے جو میرے نبی علیہ السلام کے علم کا کمال ہے، ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر وہ کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا، ایسے تو کئی ہوں گے، اور مجھے امید ہے ان میں سے ایک تم بھی ہوگے کہ جن کو رب ذوالجلال کے فضل سے جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جا رہی ہوگی. تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد پہلے نمبر کے انسان ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے کے لحاظ سے جو ان کا اعزاز ہے، صرف جنتی ہونا ہی بیان نہیں کیا اور جنت کے شوق کو بھی بیان کر دیا کہ ان کے لیے جو جنت کے لیے اہتمام ہے، 8 دروازوں میں پورے جلوس ہے حضرت صدیق اکبر کے لیے، اور ہر دروازے پر فرشتے منتظر ہیں، ہر دروازے پر ان کے لیے پروٹوکول ہے، ہر دروازے پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین والے جو انداز ہیں وہ موجود ہیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تعارف کرواتے کرواتے ضمناً ان امور کو بھی بیان کر دیا تاکہ امت کو پتا چلے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کس درجہ علوم عطا فرمائے ہیں. جنت چھپی ہوئی چیز ہے اور چھپی ہوئی چیز غیب ہوتی ہے، اور غیب کو جاننا ہی تو علم غیب ہوتا ہے. وہ کتنے لوگ احمق ہیں کہ جو طلبگار تو جنت کے ہیں مگر جنت کے بارے میں جو معلومات ہیں اپنے عقیدے سے ان کو جھٹلانا چاہتے ہیں. اگر سرکار کو علم غیب نہیں تو پھر تو جنت کا لفظ جنت کے سوا کچھ بیان ہی نہیں کر سکیں گے، جبکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنت کا انچ انچ علاقہ بیان کیا ہے، جنت کی ہر چیز کو بیان کیا ہے، جنت کی ہر صبح و شام کو بیان کیا ہے جو اس کی انداز کے لحاظ سے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت جانے کے لحاظ سے جو عقیدہ پوری طرح علمی طور پر افورڈ کر سکتا ہے وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس کی بنیاد پر جنت کی دعوت دی جا سکتی ہے، جنت کا تعارف کروایا جا سکتا ہے. جو لوگ جنت کی تقریریں کرتے وقت تو ساری باتیں نبی علیہ السلام کی زبان سے بیان کریں اور عقیدہ بیان کرتے وقت کہیں نہیں انہیں تو کل کا بھی پتا نہیں ہے اور انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتا نہیں ہے. خاک پڑے ایسے عقیدے پر کہ جس میں اتنا تضاد ہے اور اتنا تعارض ہے، جب اپنی زبان سے یہ بیان کرنا ہے کہ جنت میں سب کچھ موجود ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور بیان جن کے لفظوں سے کرنا ہے انہیں کہے کہ انہیں علم نہیں ہمیں علم آ گیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تعارف کروایا اور اس انداز میں کہ ہر چیز کا ڈیٹیل تبصرہ آپ نے کیا تاکہ امت کو پتا چلے کہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے کیسی چیز کو تیار کیا اور خالق کائنات جل جلالہ نے کیا کیا امر جنت کے اندر رکھے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے موضع صوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کوڑے جتنی جگہ جو گز سے بھی چھوٹی ہوتی ہے یعنی گز مربع جنت، اس کی حیثیت کیا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا. پوری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب دین تو پھر بھی اس کی قیمت تھوڑی ہے، ایک گز مربع جنت کی قیمت زیادہ ہے. اس سے پتہ چلا جو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس جنت کے علاقے کو جس کے بارے میں ابھی بیان کیا ہوا کہ جس کی چوڑائی میں سارے آسمان بھی آ جاتے ہیں، ساری زمینیں بھی آ جاتی ہیں. اگر اس کے چپا چپا کا تعارف کروا سکتی ہے تو زبان رسالت کرا سکتی ہے. اگر اس کی حیثیت، اس کا ریٹ کیا ہے، وہ ملتی کسے ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، اوصاف کیا ہے، اس کے اندر انعامات کیا ہے، یہ تعارف میرے نبی علیہ السلام کروا رہے ہیں. اور یہ آپ کی شان نبوت ہے، آپ نہیں کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ اس بنیاد پر علوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علوم غیبیہ ہیں ان کو ماننا یہ جنت جانے کی ابتدائی شرائط میں سے ہے. جس وقت ایک انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کے لیے پھر آگے راستے اس سلسلے کے کھلتے جاتے ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمالی انداز میں جو تعارف کروایا تو وہ اپنے ذہن میں رکھیے. باقی تفصیلی تو انشاءاللہ کئی کورسز میں مکمل ہوگا، پھر بھی تکمیل نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ بیان ہوگا. مشکات شریف میں بلکہ بخاری مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعددت لعبادی الصالحین، اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک ہوتی ہے حدیث نبوی، دوسری ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی جو فرمان تو رب کا ہے مگر آیت قرآن نہیں، لفظ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا یہ فرمان ہے اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے بندوں کے لیے جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ جنت تیار کی جا چکی ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے۔ کیا تیار کیا؟ فرمایا ما لا عین رأت، وہ کچھ میں نے تیار کیا جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب کتنی انسانی آنکھیں ہیں اور قیامت تک کے لیے آنکھ کا ذکر ہو رہا، مطلب وہ زمانہ جو ابتدائے تخلیق کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے انسان آیا، اور اس وقت بھی ایک وزڈم تھا، اس وقت بھی ایک تحقیق تھی، اس وقت بھی معلومات تھی، اس وقت بھی آنکھ کا ادراک تھا۔ چلتے چلتے وہ زمانہ آ گیا جب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ پھر آگے آج کتنے حالات ہے علم کے لحاظ سے، تحقیقات جو سائنس کی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کے لیے کتنا معاشرہ ڈیولپ ہوگا، سائنس کتنی چھلانگیں لگائے گی، کتنی لیبارٹریز تیار ہوگی، کتنی خوردبینیں آنکھوں کے لیے معامل بن جائیں گی، مگر میرے رب کا یہ فرمان ہے قیامت تک کے لیے کوئی آنکھ ہزار آلات تیار کر کے بھی جہان کو دیکھتی رہے تو پھر بھی میری جنت کو نہیں دیکھ سکے گی۔ میں نے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان دیکھتا رہے، حسین نظارے دیکھے، دنیا کے مناظر دیکھے، حسن و جمال کائنات میں قدرت خدا کا دیکھے، مختلف چیزوں کو دیکھتا رہے، میرے رب کا فرمان ہے میں نے وہ کچھ بنایا ہے، جب یہ جنت میں جائے گا تو کہے گا ان میں سے میری آنکھ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اب اس سے پتا چلا کہ کسی سے مراد اور ہیں اور دیکھنے والے اور ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بیان کر رہے، اب عام جو لوگ ہیں ان کے لحاظ سے بیان کر دیا، فرمایا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اس میں کیا کچھ ہے، اب یہ آنکھ کے لحاظ سے بیان کر دیا۔ پھر فرمایا چلو کچھ چیزیں دیکھنے کو تھوڑی ملتی ہیں مگر سنی جا سکتی ہیں۔ انسان کی آنکھ کا مشاہدہ کان کے مقابلے میں محدود ہے۔ ہم دیکھنے والے اس وقت جو بیٹھے ہیں مدینہ شریف کو تھوڑے ہیں مگر سننے والے تو سارے ہیں۔ بغداد شریف کو دیکھنے والے تھوڑے ہیں مگر بغداد شریف کا ذکر سننے والے سارے ہیں۔ تو پتہ چلا آنکھ کا دائرہ محدود ہے اور کان کا اس کے مقابلے میں وسیع ہے۔ جو چیز دیکھی نہیں گئی سنی تو وہ بھی جا سکتی ہے۔ تو پھر کیا ایسا ہوگا کہ کوئی چیزیں دیکھی نہیں ہیں لیکن سنی ہوئی ہو وہ جنت میں دیکھیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ولا اذن سامعت، میں نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں، کانوں نے کبھی سنا نہیں۔ اس انداز کا جنت کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا عین رأت ولا اذن سمعت۔ اب اس کے بعد ایک مزید وسیع دائرہ، وہ ہے دل کے خیال کا دائرہ۔ انسان نے کانوں سے جو کچھ سنا ہے پھر جا کے اس کی ایک حد ہو جاتی ہے، لیکن اس سے آگے انسان خیال کر سکتا، جو چیز دیکھی بھی نہیں سنی بھی نہیں لیکن سوچ سکتا کاش ایسا محل ہو، کاش ایسی نعمتیں ہوں، کاش اس طرح اس کے اندر حور و غلمان ہو، اس طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں۔ اب خیال پر تو کوئی پابندی نہیں، خیالی پلاؤ تو انسان آزادی سے پکا سکتا ہے، مگر قربان جائے رب ذوالجلال کی جنت پر۔ فرمایا میں نے جو کچھ پیدا کیا جنت کے اندر وہ کیسا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، قیامت تک کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کان نے سنا نہیں ہوگا، دل نے سوچا نہیں ہوگا۔ اس انداز کی چیزیں رب ذوالجلال نے اس کے اندر بیان کی ہیں۔ فرمایا وَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث قدسی بیان کر کے فرمایا چاہو تو آیت پڑھ لو، آیت میں بھی اس
چیز کا ذکر موجود ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کسی نفس کو پتہ نہیں ہے ما اخفی لهم، جو رب نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک جو جنت میں رب ذوالجلال نے لوگوں کے لیے تیار کر کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. فرمایا کوئی نفس نہیں جانتا. اب یہ ایک اجمالی تعارف جو بخاری مسلم کی حدیث شریف میں حدیث قدسی کے اندر نبی علیہ السلام نے جس کو بیان کیا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے جنت کیسی بنائی ہے اور اس کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہے. اب یہاں سے اس چیز کا پتہ چلا جو ذکر آتا ہے کہ جنت میں سونے کے محلات ہیں، چاندی کے محلات ہیں، یا جنت میں لوگوں کے لیے شراب ہے، تو ہر لفظ جو ہے وہ صرف لفظ دنیا کا ہے، مگر جس پر دلالت کرے گا لفظ اس کو کبھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ سونا اور قسم کا، وہ چاندی اور قسم کی، وہ دودھ اور قسم کا، وہ شہد اور قسم کا، وہ شراب اور قسم کی. صرف یہ دنیا کے تو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اگر سونا یہی ہو دنیا والا، چاندی یہی ہو دنیا والی، تو یہ تو لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ سب کچھ سامنے کا موجود ہے. تو رب ذوالجلال کی حدیث قدسی سے واضح ہوا کہ صرف نام جو ہے جس کی تحقیقات دوسرے مقام پر محدثین نے کی ہے، نام یہ ہوں گے. مثال کے طور پر بیری کے درخت کا ذکر ہے، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وہ بیریوں کے درخت، وہ کیلے جن کے گچھے بنے ہوئے، وہ سائے لمبے لمبے. تو اب لفظ بیری کا ہے، مگر جنت میں جا کے جب چکھو گے تو پتہ چلے گا کہ زمین و آسمان سے زیادہ فرق موجود ہے. لا مقطوع ولا ممنوع. اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کی جنت کے ماحول کو، نباتات کو اور تعارف کو سمجھنے کے لیے یہ ابتدائی طور پر امور تھے جن کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا. اب بات ہو رہی تھی جنت کے دروازوں کے لحاظ سے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے. ما بین المصراعین من مساری الجنہ کما بین مکہ و بصرہ. پر جنت کا ایک گیٹ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا جنت کے ایک گیٹ کے جو سائڈوں کے ستون ہیں اور کواڑ ہیں، ان دو کواڑوں میں جو ملیں گے تو ایک دروازہ بنے گا. کتنا فاصلہ ہے؟ پر جتنا مکہ شریف سے لے کر شام کے شہر بصرہ تک کا فاصلہ ہے. یہ بصرہ ایک لفظ بصرہ ہے، بصرہ عراق کا شہر ہے، بصرہ شام کا شہر ہے. اور یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نور مکہ شریف سے ابھرا اور بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئی. وہ بصرہ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا مکہ شریف سے لے کر بصرہ تک جتنا فاصلہ ہے اتنا چوڑا ایک دروازہ جنت کا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے کس انداز میں جنت تیار کی ہے اور کتنے لوگوں کا اہتمام کر رکھا ہے اور کتنی تعداد جنت میں جائے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے بڑے بڑے دروازے کس لیے بنائے ہیں؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اتنے بڑے دروازے جنت کے بنائے. ایک دروازے کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، اور دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں کے لحاظ سے بھی فاصلہ بیان کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی بڑا فاصلہ، بڑے کھلے دروازے جنت کے موجود ہیں. پاک محبوب علیہ السلام کا وہ فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. فرمایا ما بین المصراعین من مساری الجنہ مسیرۃ 40 سنۃ. جنت کے ایک گیٹ میں، ایک گیٹ کو اگر کوئی بندہ ارضن کراس کرنا چاہتا ہے کہ ایک سرے سے چل کے دوسرے تک جائے، جو سائڈیں ہیں دروازے کی، فرمایا اتنا فاصلہ ہے کہ 40 سال چلتے گزر جائیں گے. 40 سال انسان چلے گا تو پھر
جنت کے ایک دروازے کا جو درمیانی سا فاصلہ ہے وہ اتنا چوڑا ہے دروازہ کہ پھر جا کر وہ فاصلہ مکمل ہوگا۔ اب رب کی رحمت دیکھو، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ، یہ دروازے اتنے بڑے بڑے، ایک دن آئے گا وَهُوَ قَزِيزٌ مِّنَ الزُّحَامِ، یہ رش سے بھر چکے ہوں گے، یعنی اتنے بڑے کھلے دروازے بھی ایک دن جب جنت داخل ہونے کا وقت آئے گا تو رش محسوس ہوگا، اتنے لوگ کثرت سے جنت میں اللہ داخل کر رہا ہوگا، اتنے کھلے دروازے بھی تنگ محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے فضل کا اظہار بھی کر دیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جنت کے دروازوں کو بیان کرتے ہوئے چوڑائی اتنی ہے، لیکن اس کے باوجود رب ذوالجلال کی مخلوق بھی اتنی ہے جنت میں جانے والی، اتنے لوگ ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دروازے ہجوم سے بھر چکے ہوں گے۔ یہ ایک دروازہ، اس کی دو اطراف کے درمیان کا فاصلہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اب 8 دروازے ہیں تو 2 دروازوں کے بیچ کتنا فاصلہ؟ ایک دروازہ ختم ہوگا، اگلا دروازہ شروع ہوگا، اور پھر وہ 2 دروازے جو ہیں ان کے درمیان کا فاصلہ بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ اس کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح کے اندر، فرمایا ان للجنت 8 ابواب ما منهن بابان الا يسير الراكب بينهما 70 عاما، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر 2 دروازوں کے درمیان کا فاصلہ، پہلا تو تھا نا ایک دروازے کے درمیان کا فاصلہ، ایک دروازے کی 2 اطراف کا درمیانی فاصلہ، اب یہ ہے کہ 2 دروازوں کے جو درمیان ہے وہ ایریا کتنا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک سواری میں بیٹھنے والا انسان 70 سال تک سواری چلائے گا تو پھر جنت کے 2 دروازوں کے درمیانہ فاصلہ پورا ہوگا۔ اتنا 2 دروازوں کے درمیان فاصلہ رب ذوالجلال نے رکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ باتیں آگے امور بیان ہوں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ خالق کائنات جل جلالہ کتنا علم جسے چاہتا ہے اسے دے دے گا۔ اب یہ جب بیان کیا گیا کہ شفاعت کا مسئلہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سکھ ہے، ناتمام بچہ، وہ یا جس کے نابالغ بچے فوت ہو گئے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا اہتمام کریں گے، یہاں تک کہ وہ بچہ جو ناتمام پیدا ہوا اس کا نافع جو تھا جس کی وجہ سے اسے غذا ملتی تھی شکم مادر کے اندر، چونکہ وہ پورا تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ اپنے نافع کے ساتھ اپنی امی کو باندھ لے گا، اپنے والد کو باندھ کے جنت میں لے جائے گا۔ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے وہ جنت کے دروازوں پر انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے والدین کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اب انہیں اتنی بڑی جنت میں کیسے پتا چلے گا کہ میرے والدین کس دروازے پہ آ رہے ہیں؟ اب ایک دروازہ اتنا بڑا ہو وہاں ڈھونڈنا کسی کو کتنا مشکل ہے، اور پھر 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اور پھر ان بچوں کو جو نابالغ فوت ہو گئے تھے ان کو پتا ہے میدان معاشر میں جہاں اربوں لوگ موجود ہوں گے، تو یہ پتا چلا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے نظام ہے، وہ چاہے گا تو ان کو اپنی طرف سے علوم کے خزانے عطا کروا دے گا۔ وہ اربوں لوگ میدان معاشر میں موجود ہیں، مگر اس چھوٹے سے بچے کو پتا ہے کہ میری امی کس دروازے تک پہنچے گی، میرے باپ کو کس دروازے سے آنا ہے، اور اس دروازے کے لحاظ سے وہ انتظار کر رہے ہوں گے اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جنت کے دروازے ہیں جو باہر سے اندر داخل ہونے کے، اندر بھی جنت میں کچھ دروازے ہیں، ان کا ذکر بھی بعض آثار کے لحاظ سے موجود ہے، جس میں ایک دروازہ ہر انسان کو جو اس کی رہائش میسر آئے گی جنت میں، ایک دروازہ جو اس کو ملے گا وہ دروازہ فرشتوں کے اس پر آنے کے لیے خاص ہوگا، فرشتوں کے داخل ہونے کا، جنت میں اس کی رہائش کے اندر فرشتوں کے داخل ہونے کے لحاظ سے ایک دروازہ موجود ہوگا، اور پھر ایک دروازہ وہ ہوگا کہ جس میں سے اس کی ازواج اور حور عین داخل ہوں گی اس کے مکان کے اندر، اور ایک دروازہ ہوگا بینہ و بین دار السلام، اس کے اور دار السلام کے درمیان وہ دروازہ کھلے گا،
ایک طرف اس کی رہائش ہے اور دوسری طرف دارالسلام ہے. دارالسلام جنت کے اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں رب کا دیدار ہوتا ہے. اس لحاظ سے یعنی رہائش ہر جنتی کی اس میں یہ سہولتیں ہیں کہ رب کے دیدار کے لیے جانا ہے تو پھر اس دروازے سے نکلنا ہے، اور آگے دارالسلام ہے جہاں رب ذوالجلال اس کو اپنا دیدار کرائے گا. دروازوں کے لحاظ سے یہ مختصر سی گفتگو آپ نے سماعت کی کہ رب ذوالجلال نے جنت الفردوس میں جنت برین کے جنت کے مختلف طبقات کے اندر کس طرح کا حسن رکھا ہے اور کیسے خالق کائنات جل جلالہ نے اس جنت کو استوار کیا ہے. جنت کے اندر کمرے ہوں گے اور وہ غرف جو جنت کے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جس کا جو ہے ظاہر سے باطن نظر آئے گا، باطن سے ظاہر نظر آئے گا، وہ ایک ہی ہیرے کا بنا ہوا ہوگا. اس کی صورتحال کیا ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا اسے کبھی سر درد نہیں ہوگا، نہ کوئی شور سنائی دے گا، نہ کسی طرح کی کوئی اس کو اضطرابی حالت ہوگی. اب وہاں پر اس کے بناوٹ کے لحاظ سے اب کون ہے جو دنیا میں اس جیسا کوئی ایک مرلے کا مکان بھی بنا سکے؟ جنت کا سونا اپنی جگہ، جنت کی چاندی اپنی جگہ. اگر کوئی کہے کہ میں اپنے طور پر سونا بہت ہے میرے پاس میں لگا سکتا ہوں، اگر بطور فرض وہ ایک مرلے کا مکان سونے کا بنا بھی لے تو یہ ضمانت کون دے گا کہ جب داخل ہو جائے تو پھر سر کو درد نہ ہو؟ یہ ضمانت کون دے گا کہ جب اندر چلا جائے تو پھر شور داخل نہ ہو؟ یہ ضمانت کون دے گا کہ اندر چلا جائے تو پھر نیند آ جائے؟ وہ جب سونے کے محل میں بیٹھا ہوگا ہر وقت کھٹکا ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ کون چھینتا ہے، کون مجھے مارتا ہے، کب مجھے نکالا جاتا ہے، کب اس پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے. اس طرح کی ساری بیماریاں اس کو بے چین رکھے گی. اس سے کٹیا میں سونے والا آرام سے سو جائے گا، اور جو دنیا کے سونے میں سونا چاہے گا وہ سونے کو ترستا ہی رہے گا. رب ذوالجلال نے جنت میں اس طرح کا اہتمام کیا ہے کہ اس طرح کے مکانات اس میں انسان داخل ہو جائیں گے، پھر نہ سر درد ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کسی سے تجاوز کا کوئی خطرہ ہے، نہ ہی چھن جانے کے لیے کوئی کسی طرح کی گھبراہٹ ہے. چونکہ جب داخل ہو رہے ہوں گے تو سب کو یہ ڈگری تھما دی جائے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اب داخل ہونا ہے تو ہمیشہ کے لیے ہی ہونا ہے، تمہیں کوئی نکالے گا نہیں، تم سے کوئی قبضہ واپس نہیں لے گا، تم سے کوئی دوبارہ اس جنت سے نکلنے کا تمہیں کوئی نکالنے کے لیے کوئی وارننگ نہیں دے گا. اس میں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس انداز میں مومنین کے لیے اس کے اندر مکان بنائے ہیں، اور ان کی تفصیل اگر پوچھنی ہے تو وہ بھی زبان نبوت میں کس انداز میں موجود ہے. ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ترمذی میں بھی وہ موجود ہے، طبرانی کی موجم اوسط میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی وہ موجود ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن الجنۃ ما بناؤها. صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا درس جنت کے بارے میں ہونا چاہیے. آج ہمیں آپ یہ فرمائیں کہ جنت بنی کیسے ہے، جنت کے اندر مٹیریل کیسا لگا ہوا ہے، جنت کو رب نے کیسے تیار کیا ہے. کتنا حسین عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا. انہیں پتا ہے کہ ہمارے نبی جنت کو جانتے ہیں. اگر یہ یقین ہوتا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو جنت کی خبریں کون پوچھتا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ پوچھنا کہ محبوب یہ ارشاد فرمائیں جنت کیا ہے، وما بناؤها، وہ بنی کیسے ہے، اس کے اندر کیا کیا استعمال ہوا ہے، رب نے اس کے مکانات کیسے بنائے ہیں، یہ سوال کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ جو عقیدہ وہاں جلوہ گر تھا وہی عقیدہ یہاں جلوہ گر ہے. کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ وہ نہیں کہ جو دیوار کے پیچھے نہ جانے، کروڑوں پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی جنت موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نہیں کہا کہ ٹائم مانگتا ہوں، تیاری کروں گا، سوچوں گا، پھر بیان کروں گا، نہیں، فوراً شروع فرما دیا. کیا فرما لابنا تم من لابنا تو ذهب و لابنا تو فضہ.
ایک یہ جو عمومی مکانات خواص کے درجات تو پھر ان کے مکان جدا. عمومی طور پر جو جنت بنی ہے تو کیسی بنی ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ ہے جنتی سونے کی اور ساتھ دوسری اینٹ ہے جنتی چاندی کی. اس طرح رب ذوالجلال نے سونا اور چاندی وہ جو جنت کا ہے جسے آج تک آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کی حقیقت کو آج تک کانوں نے سنا نہیں، اور جس کے بارے میں آج تک دل کو خیال نہیں آیا اور نہ ہی آ سکتا ہے کہ وہ سونا کس طرح کا ہوگا، وہ چاندی کس طرح کی ہوگی. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، سیمنٹ کستوری کا. یہ سونے کی اینٹ چاندی کی اینٹ مِلَاتُهَا الْمِسْكُ، جو ان کو جوڑنے کے لیے مثالہ ہے وہ ملاپ ہے، وہ مسک کا ہے. اور مسک وہ جو جنت کی ہے، لفظ دنیا والا استعمال کیا گیا کیونکہ کستوری کو لوگ پسند کرتے ہیں اور وہ قیمتی چیز ہے. جنت کا ہر مکان ہی اس انداز کا ہوگا جہاں مٹیریل ایسا ہے اور کستوری کو بطور سیمنٹ استعمال کیا جا رہا ہوگا. وہاں سنگریزے کیسے ہیں؟ حسباؤہا اللؤلؤ، وہاں لؤلؤ کے سنگریزے بکھرے ہوئے ہیں. یعنی مکان ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو وہاں پر چیزیں ہیں، ٹکڑے جو مکان بناتے ہوئے آگے پیچھے گرے ہوتے ہیں. بڑا حسباؤہا اللؤلؤ، جنت کے سنگریزے جو ہیں وہ لؤلؤ اور یاقوت کے ہیں. وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور جنت کی مٹی زعفران کی ہے. سنگریزے لؤلؤ کے ہیں، وہ قیمتی ہیرا دنیا بیچی جائے تو نہ ملے، وہ جنت کا ہیرا. وہ سنگریزے آگے پیچھے مکانوں کے بکھرے ہوئے ہیں، مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے. اب یہ مکان اس کی حیثیت مانوی کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ داخل ہوگا من یدخلھا ینم ولا یبس، جو بھی داخل ہوگا حشاش بشاش رہے گا، کبھی اس کو سر درد نہیں ہوگا، کبھی اس کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کبھی اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کبھی اس کو کسی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہر وقت اس پر انعام ہی انعام ہوں گے. اس مکان کے اندر، ان کمروں کے اندر جو داخل ہو رہا ہے اس کی یہ حیثیت ہے. آگے فرمایا یخلدو لا یموتو، سب سے بڑی بات یہ کہ موت قریب ہی نہیں آئے گی. اب جنت میں کوئی بڑے سے بڑا شیش محل سرائے محل بنا لے، لیکن اسرائیل کے سامنے کون بیٹھے گا؟ اسرائیل کو تو کوئی نہیں روک سکے گا، وہ محلوں کو اجاڑ کے چلا جائے گا. لیکن جنت کا بیان کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یخلدو، یہ جو داخل ہوگا تو ہمیشہ رہے گا. لا یموت، موت کبھی قریب نہیں آئے گی. لطف کی بات یہ ہے پر موت تو موت رہی، لا تبلا سیامہ ولا یفنا شبابہ، یہ جنت میں داخل ہونے کی جوانی پر بھی زوال نہیں آئے گا. موت آنا، بوڑھا ہو کے کمزور ہونا دور کی بات ہے. نہ موت آئے گی نہ بڑھاپا آئے گا، جوانی ہوگی اور جوانی ہمیشہ کی ہوگی. جوانی سدا بہار ہوگی، ہمیشہ کا شباب ہوگا. شباب تو شباب رہا، فرمایا بدن پہ جو کپڑے پہنیں گے وہ بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے. ہمیشہ کے لیے وہ تر و تازہ، ہمیشہ کے لیے چمکدار، ہمیشہ کے لیے نئے رہیں گے. یہ اب جنت کی بناوٹ کے لحاظ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہے. اب سنو کیا انداز ہے نگاہ نبوت کے، کیا لطافت ہے جنت کے بیان کا، اور کیا سوچ ہے اس کے ماحول کا، اور کیا تیاری ہے، کیا چیزیں ہیں. اب ادھر یہ فرمان ہے کہ قیامت میں جو ملے گا اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے. اور ادھر یہ حدیث کے الفاظ جو بیان ہو رہے ہیں تو پتا چلا ان لفظوں سے بھی کچھ تمہیں پتا چل رہا ہے. حقیقت تب پتا چلے گی جب قدم ایسے مکان میں چلا جائے گا، پھر پتا چلے گا کہ وہ سونا کیا ہے، وہ چاندی کیا ہے، وہ لولو کیا ہے، وہ زعفران کی مٹی کیا ہے، وہ کستوری کا سیمنٹ کیا ہے. پھر پتا چلے گا وہ جنت کی پوشاک کیسی ہے، جنت کے کپڑے کیسے ہیں، وہاں پر جوانی کیسی ہے، شباب کا انداز کیسا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو جلدی کرو، میں نے تو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے.
جلدی کرو، دوڑ لگا دو مغفرت کی طرف، چلو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف۔ ایک بہت عالی شان چیز بنائی گئی ہو، بنائی بھی کسی کے لیے گئی ہو، مگر اس کے دروازے پر کوئی جا کے کھڑا ہو جائے اور اندر جانے کی دعوت نہ مل رہی ہو تو پھر بھی ذائقہ کرکرا ہو جاتا ہے کہ بنائی میرے لیے گئی تھی مگر مجھے پوچھا ہی نہیں جا رہا اور مجھے کہا ہی نہیں جا رہا۔ کرم ہے میرے مولا کا جس نے بنائی بھی ہے، سجائی بھی ہے اور پھر یہ آواز لگائی بھی ہے، سایو الی مغفرۃ من ربکم وجنت، جلدی کرو تم مغفرت کی طرف اور جلدی کرو تم جنت کی طرف کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ کتنا غافل ہوگا وہ انسان کہ رب نے تو تیاری مکمل کر لی ہے اور یہ کبھی جانے کی تیاری نہیں کر رہا، یہ سو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، یہ مستی میں ہے، یہ عارضی لذتیں لینے کے لیے اس جنت کو بھولے ہوئے ہے۔ تو اس جنت کے ان اوصاف کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تاکہ لوگ اس کو سنیں، اپنی نیند چھوڑ دیں، اپنی غفلت چھوڑ دیں، دنیا کے جو عارضی لذتیں ہیں، عارضی جو حسن و جمال کے دھوکے ہیں ان کو چھوڑ کر جنت الفردوس میں، اور پھر جنت بھی اس لیے کہ وہاں رب کا دیدار ہونے والا ہے، جنت بھی اس لیے کہ وہاں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی سہولت موجود ہوگی، جنت بھی اس لیے کہ وہاں خالق کائنات جل جلالہ اپنی رضا عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم تیاری کرو ایسی جنت کے لیے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے تفصیلی امور بہت زیادہ ہیں، ہر چیز کا بیان، ہر پھل کا بیان، گوشت کا بیان، کمروں کا بیان، پھر بستروں کا بیان، کرسیوں کا بیان، ملاقات کا بیان، پانی کا بیان، ہر چیز کے لحاظ سے۔ لیکن آج کا موضوع چونکہ توحیدی موضوع ہے، اس کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازشات جنت کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے جو جنت کے درخت کا بیان کیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام، سواری پہ بیٹھ کر بھی اگر اس سائے کو کراس کرنا چاہے گا تو 1 صدی لگ جائے گی، 100 عام، 100 سال۔ اس انداز میں اتنے بڑے درخت، اتنا گہرا سایہ، اور اس انداز کا رب ذوالجلال نے وہاں پر اہتمام کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی وہ ظل ممدود جن کا قرآن مجید میں ذکر موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درختوں کی بناوٹ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما فی الجنت شجرہ الا وساقها من ذهب، جامع ترمذی میں حدیث بھی موجود ہے، جنت کے جتنے درخت ہیں ہر درخت کا تنا سونے کا بنا ہوا ہے۔ اب دنیا کے درخت کی لکڑی اور ہے، جنت کے درخت کا انداز اور ہے، جامع ترمذی ہے، فرمایا ہر درخت جو ہے اس کا تنا رب ذوالجلال نے سونے کا بنایا ہے۔ اور پھر انداز کیسا ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اہل الجنت یاکلون من ثمار الجنہ قیاما وقعودا ومضطجعین، یہ بہقی شریف میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کے پھلوں کے جو درخت ہوں گے ان سے کھانے کی صلاحیت انسان کو ایسی سہولت میسر ہوگی، فرمایا جو وہاں کھڑا ہو کے لینا چاہے گا وہ بھی لے سکے گا، جو بیٹھے بیٹھے پکڑنا چاہے گا وہ بھی پکڑ سکے گا۔ فرمایا مضطجعین، جو بیٹھنا بھی نہیں پسند کر رہا لیٹے ہوئے تک بھی ٹہنی پہنچ جائے گی، کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس کو اس انداز تک جنت کا پھل، جنت کی ٹہنی مسرور کر رہی ہوگی۔ اور کیا انداز ہوگا، صورتحال کیسی ہوگی، رنگ کیسا ہوگا؟ عمومی طور پر جو جنت کے پھل ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا جو امت پر احسان ہے وہ دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا غیب جاننا، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے، نبوت اور ہوتی ہے، علم غیب اور ہوتا ہے۔ اب سرکار یہ نہ جانتے ہوتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بیان کرتے ہوئے جنت کے پھلوں کا انداز بیان کیا، فرمایا اشد بیاضا من اللبن، رنگ دیکھو گے تو دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، ذائقہ چکھو گے تو بیروں کا بھی شہد سے زیادہ میٹھا،
احلا من العسل، اور پھر وہ الیان من الزبر، اگر ہاتھ لگاؤ گے کھاتے وقت مکھن سے بھی نرم، ذائقہ شہد سے بھی میٹھا، رنگ دودھ سے بھی سفید، اور کھاتے وقت اس کے اندر ایسی نرمی کے مکھن سے بھی نرم، لیس فیہا عجم، اور اب اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ اس انداز کا رب ذوالجلال نے وہ پھل تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا اعدت للمتقین، یہ وہ جنت ہے جو رب ذوالجلال نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب سوچ لینا، یہ بالکل ابتدائی ویو ہے، کنسپٹ، اور اس کے لحاظ سے جو تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اہل جنت کے اندر جانے کے لیے جو ان کا انداز ہوگا، جنت میں جو رہائش ہوگی، وہ بھی تفصیلی موضوع ہے، اس میں بھی کئی اقسام اس کی موجود ہوگی۔ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صرف اس کا ایک انداز تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یأکل اہل الجنہ، جنتی کھائیں گے، وَيَشْرَبُونَ، جنتی پیئیں گے، کچھ چیزیں کھائیں گے کچھ چیزیں پیئیں گے۔ تو پھر اب جنت میں کھانے پینے کے بعد جو فضلات ہیں ان کے لحاظ سے پھر گزارا کیسے ہوگا؟ جنت تو پاک بڑی ہے، ستھری بڑی ہے، نفیس بڑی ہے، اس کے شایان شاہ تو وہاں ٹوائلٹ ہونا بھی نہیں، اس کے شایان شاہ کہ جس کی مٹی زعفران کی ہے، جس کا سیمنٹ کستوری کا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے، جس کا غراس جو ہے وہ اس کے اندر باغات تصویریں لگائے ہوئے ہیں، اس جنت کے لحاظ سے پھر یہ جنت کے رہائشی وہ جائیں گے تو انداز کیسے ہوگا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل دوسرے مقام پر کی ہے۔ فرمایا جس وقت جنت جانے کا وقت ہوگا تو جنت کے گیٹ کے ساتھ دو چشمے ہوں گے، ایک کے ساتھ بندہ ایک چشمے میں غسل کرے گا، دوسرے سے پانی پی لے گا۔ جس میں غسل کرے گا اس سے کیا صورتحال بنے گی؟ ایسی ندرت نعیم، ایسی اچھی کریم، ایسا اچھا نکھار، اور جلد کے اندر ایسی تازگی آ جائے گی کہ صدیاں گزر جائیں گی، پھر وہ چمڑا کبھی باسی نہیں ہوگا، نہ کسی کریم کی ضرورت، نہ شیمپو کی ضرورت، نہ کسی تیل کی ضرورت، نہ بناؤ سنگھار کی ضرورت۔ فرمایا اس طرح کا غسل اس چشمے سے ملے گا کہ کبھی سر کے بال نہ پراگندہ ہوں گے، نہ کنگھی پرانی ہوگی، ہمیشہ کی تازگی چہروں پر موجود ہوگی۔ اور دوسرے چشمے سے پانی پی لے گا تو اندر جو کچھ دنیا کے لحاظ سے چیزیں تھیں وہ سارا اندر کی دنیا بدل جائے گی، ایسی طہارت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اب جنت چلے جائیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ لا ينطقون ولا يتغبطون ولا يجبولون۔ اب دیکھو اہل جنت کو جنت کے لیے کیسے تیار کیا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہیں پاخانے کی حاجت نہیں ہوگی، انہیں پیشاب کا موقع ہی نہیں آئے گا، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے، اور تو اور رہا جنتیوں کو زکام بھی نہیں لگے گا۔ اس انداز میں کہ ناک کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نکلے جو جنت کی آلودگی کا سبب بن جائے، لا یتخمتون، انہیں کبھی بھی ایسی صورتحال کا کوئی سامنا نہیں ہوگا۔ تو کھائیں گے پیئیں گے، وہ سب کچھ کہاں چلا جائے گا؟ وہ کیسے فضلات باہر نکلیں گے؟ اور جنت کی جو تابندگی وہ بھی برقرار رہے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طعامہم ذالک جشا کریہ المسک، اور جتنا بھی کھا لیں گے بس صرف ڈکار آئے گا، اور ڈکار بھی کستوری جیسا ہوگا، وہ کستوری جو جنت کی کستوری ہے۔ اللہ نے مومن کو اندرونی طور پر بھی اتنی طہارت اس انداز کی دے دی کہ اور کچھ نہیں برآمد ہوگا، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ بلغم، نہ پاخانہ، نہ پیشاب، کچھ نہیں، بس وہ ڈکار آئے گا، اور ڈکار بھی دنیا کے ڈکار جیسا نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کیسا ہوگا؟ کریہ المسک، وہ کستوری جیسا ہوگا، اور دوسری طرف پسینہ آئے گا اور پسینہ بھی کستوری جیسا ہوگا، اور جو کھایا ہے جو پیا ہے وہ معاملہ بھی چلتا رہے گا، اور جنت کا جو آداب ہیں وہ بھی سارے ملحوظے خاطر رہیں گے۔ فرمایا یلہمون التسبیح والتکبیر، اس انداز میں جنت کے اندر انسان اپ گریڈ ہو چکا ہوگا کہ جیسے دنیا میں بیٹھے بیٹھے کسی مصروفیت کے بغیر خیال آتے رہتے ہیں، کبھی ذہن میں کوئی ہے کبھی دل میں کوئی ہے، اور اس کے
کے لیے یہ نہیں کہ بندہ کوئی وقت نکالے، مجھے ٹائم ملنا چاہیے تاکہ مجھے خیال آئے، خیال جہاں بیٹھواتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی عجیب ہے، اس کو جب بھی خیال آئے گا تسبیح کا خیال آئے گا، جب بھی خیال آئے گا تحلیل کا خیال آئے گا، آٹومیٹکلی جو خیال آئیں گے وہ بھی تسبیح کے ہوں گے، وہ بھی تحلیل کے ہوں گے۔ اس انداز میں رب ذوالجلال اہل جنت کو جنت میں رکھے گا۔ یہ ایک مختصر سا سبق جنت کی تیاری کے لحاظ سے ہے۔ جنت تیرے سامنے، میں نے لفظوں کا شیشہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، لفظوں سے تمہیں جنت دکھائی ہے، جنت چھپی ہوئی ہے۔ الفاظ میرے نبی علیہ السلام کے، الفاظ قرآن مجید کے، اور یہ اس کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ مختلف کورسز میں ہم اس کو کس بار بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو جنتیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھنا کل کا موضوع بھی بہت اہم موضوع ہے، حقوق زوجین، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں کل بیان ہوگا۔ نہایت اہم موضوع ہے، چونکہ عصر حاضر میں بہت سی NGOs نے، مغرب زدہ لوگوں نے آپس میں میاں بیوی کو متنفر کرنے کے لیے ایسی سکیمیں، ایسے پیغام اور اس طرح کی صورتحال سے انہوں نے دوچار کیا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر جھگڑے ناچاکیوں کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن و سنت کے لحاظ سے یہ دیکھنا ہے کہ رب ذوالجلال نے حدود اور حقوق کا کیا بیان کیا ہے۔ کل وقت پہ پہنچے اور اس موضوع کو سنیں۔ اب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔